الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق اللہ مولانا العظیم. پہلی آیات میں حضرت ابراہیم کی دعا مذکور ہے. انہوں نے دعا مانگی ہے رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ابراہیم کو ایک بردبار اور علم والے لڑکے کی بشارت اور خوشخبری دی. فلما بلغ معہ السعی، جب وہ لڑکا حضرت ابراہیم کے ساتھ آنے جانے اور مختلف امور کو انجام دینے کے لائق اور قابل ہوا، تو حضرت ابراہیم نے ان سے کہا کہ اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں میں ذبح کر رہا ہوں، اب بولو تمہارا کیا خیال ہے؟ قال یا ابتی افعل ما تؤمر، بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے پورا کیجیے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلم وتلہ للجبین، جب خدا کے حکم کے سامنے یہ اطاعت کا اظہار کرنے لگے اور حضرت ابراہیم نے منہ کے بل بیٹے کو لٹایا، تو ہم نے آواز دی ابراہیم کو، ونادیناہ ان قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. ونادیناہ یا ابراہیم ان قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہم نیکوکار لوگوں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ دیتے ہیں.
ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی جس میں ابراہیم کامیاب ہوئے، اور ہم نے اسماعیل کے بجائے ذبح عظیم حضرت ابراہیم کو عطا کیا کہ اس کو ذبح کر۔ یہ ایک واقعہ ہے، اور قرآن کریم کی ان آیات میں اس کا ذکر ہے۔ صحابہ کرام نے ما هذه الاضاحی کا آپ سے سوال کیا ہے، قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم کی سنت، ابراہیم کی سنت کا یہی واقعہ ہے۔ ایک بات تو قابل غور یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو یہ بیٹا بڑھاپے میں عطا کیا گیا، اس سے پہلے کوئی اولاد نہیں، اور بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا جائے جبکہ پہلے سے کوئی اولاد نہ ہو تو وہ کیسا محبوب ہوگا، کیسا چہیتا ہوگا، یہ بات بالکل ظاہر ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا امتحان یہ ہوا کہ بیٹا پیدا ہو گیا تو حکم ہوا کہ اس کو اور اس کی ماں کو لے کر آپ ملک شام سے وادی غیر ذی زرع مکے میں جا کر چھوڑیں۔ بچہ ہے گود میں، دودھ پی رہا ہے، ماں کمزور صنف کی ایک فرد ہے، اس کو اس کے بچے کے ساتھ تنہا اور اکیلا وہاں جہاں نہ آدم ہے، نہ آدم زاد ہے، نہ زندگی کا کوئی سامان ہے، نہ کوئی مانوس ماحول ہے، وہاں چھوڑ کر آنے کا حکم دیا۔ وہ لوگ جو عقل کے پجاری ہیں اور عقل 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 کی رٹ لگایا کرتے ہیں، وہ یہاں سوائے اس کے کہ فیل ہوں اور ان کے لیے کوئی گنجائش اپنی عقل پرستی کو ثابت کرنے کی موجود نہیں ہے۔ حکم ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کی ہے، اور وادی غیر ذی زرع میں حضرت ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے کو وہاں چھوڑ آئے ہیں۔ پھر گاہے گاہے آتے ہیں اور بچے کو اور اس کی ماں کو دیکھ کر پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ آمد رفت کی سہولتیں بھی نہیں ہیں، شام سے مکے آنا 1 مہینے کی مسافت ہے، اور بچہ جب کسی قابل ہوتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے۔ بچہ بھی تیار، باپ بھی تیار، اور اس کے بعد پھر اس خیال سے کہ شفقت پدری ذبح کے عمل میں رکاوٹ نہ بنے، حضرت ابراہیم نے منہ کے بل لٹایا، چھری بھی تیز کی ہے، پاؤں بھی باندھے ہیں۔ بچے سے پہلے اس لیے پوچھ لیا ہے تاکہ وہ اس عمل کے لیے خود تیار ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ تیار نہیں ہے تو ابراہیم حکم کی تعمیل نہیں کریں گے، نہیں، ان کو تو تعمیل کرنی ہی تھی، وہ تو آج تک تعمیل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہاں بھی وہ تعمیل کے لیے مستعد اور تیار ہے، لیکن بچے کی رائے لینے کا مقصد یہ تھا تاکہ
بچہ اس کے لیے تیار ہو تو پھر تعمیل میں آسانی اور سہولت ہو۔ ان کو امید تھی اور بجا امید تھی، چنانچہ بچے نے کہا افعل ما تؤمر، آپ بے کھٹکے وہ کام کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے خواب ہی تو دیکھا، اور اس خواب کے بارے میں قرآن نقل کرتا ہے افعل ما تؤمر، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے یعنی بذریعہ خواب اس کو آپ پورا کیجیے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں اللہ کے اس حکم کی تعمیل کے لیے صبر سے کام لوں اور کوئی جزا فضا نہیں ہوگی اور کوئی آپ کے عمل میں رکاوٹ پیدا نہیں کی جائے گی، آپ کی بھی۔ حضرت ابراہیم بھی تیار ہیں، حضرت اسماعیل بھی تیار ہیں، چھری بھی تیز کی ہوئی موجود ہے، پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں اور بیٹے کو منہ کے بل بھی لٹایا ہوا ہے اور چھری چلانے کی کوشش بھی ہو رہی ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آواز آئی ابراہیم تم نے خواب سچا کر، جو خواب تم نے دیکھا تھا اس کو تم نے سچا کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ نیکوکار ہوتے ہیں ہم ان کے اس نیکوکاری کے عمل پر بہترین اور عمدہ بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بڑی سخت آزمائش تھی اور ابراہیم اس میں کامیاب ہوئے۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کو سمجھنے میں غلطی لگی۔ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، مینڈھے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور اسی کو ذبح بھی کیا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے نہیں اور وہ یہ سمجھے کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ قول باطل اور بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اگر مینڈھے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو یہ کون سی آزمائش کی بات تھی؟ کل پرسوں کو دیکھ لینا ہزاروں لاکھوں جانور ذبح ہوں گے، کسی ذبح کرنے والے کو کوئی بھی تکلف نہیں ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اگر مینڈھا ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو قرآن اس کو بلائے مبین اور سخت آزمائش کیوں کہہ رہا؟ مینڈھے کے ذبح کرنے میں تو کوئی آزمائش کی بات نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر کے بارے میں یہ جسارت کرنا کہ انہوں نے خواب کی تعبیر غلط سمجھی، یہ کتنی بڑی دیدہ دلیری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ کہنا کہ انہوں نے خواب کی تعبیر نہیں سمجھی، اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا بلکہ مینڈھے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو یہ تختیہ حضرت ابراہیم کا اور ان کی رائے کو غلط قرار دینا یہ بہت بڑی نازیبا جسارت ہے اور اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، جبکہ قرآن خود اس کی تردید کر رہا ہے۔ قرآن تو اس اسماعیل کے ذبح کو بلائے مبین سے تعبیر کر رہا ہے، سخت آزمائش سے، اور مینڈھے کے ذبح کرنے میں کون سی آزمائش؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کہتا ہے وہ فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے بدلے میں دیا ہے مینڈھے، تو معلوم ہے کہ اصل کچھ اور۔ جب مینڈھے کو بدلہ قرار دیا جا رہا ہے تو جس کا وہ بدل ہے وہ کون ہے؟ ظاہر ہے وہ حضرت اسماعیل ہی ہے۔ تو اس بنا پر یہ عنوان بھی ان لوگوں کی رائے کی تردید کر رہا ہے۔ اس کے بعد میں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے خواب میں یہ دیکھا تھا
کہ وہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں تو وہ اس پر عمل تو نہیں ہو، اسماعیل تو نہیں ذبح ہو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ اسماعیل کو ذبح کر دیا، یہ دیکھا تھا کہ ذبح کا عمل کر رہے ہیں. تو وہ تو کیا انہوں نے ان کو لٹایا بھی، منہ کے بل چھری تیز کر کے چلائی بھی. تو ذبح کرنے کے لیے یہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ خواب میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ اسماعیل کو ذبح کیا گیا ہے. اسماعیل ذبح ہو گئے ہیں، یہ ذکر نہیں. انی اذبح مضارع کا صیغہ، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یعنی ذبح کا عمل تمہارے لیے میں اختیار کر رہا ہوں. اور ذبح کا عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلا شبہ اختیار کیا. ذبح کے جو لوازم ہیں ان سب کو اختیار کیا، اور ذبح کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہیں ان سب کا انہوں نے انتظام کیا. جب سب کا انتظام کیا ہے تو انی اذبح کا صادق آ گیا. یہ کہنا کہ ذبح تو نہیں ہوئے، تو قرآن نے بھی نہیں کہا تھا کہ ذبح ہوں گے، یہ نہیں کہا تھا کہ اسماعیل ذبح ہو جائیں گے، اس لیے یہ اشکال فضول. اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے کہ ہمارے یہاں قربانی کا جو عمل ہوتا ہے اور پوری امت مسلمہ میں یہ عمل اور شعار اسلام رائج. بعض عقل پرست لوگ کہتے ہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں اور ارب روپیہ 3 دن کے اندر اس قربانی کے حوالے سے ضائع کر دیا جاتا ہے. اور یہ امت کا اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. جہاں دیکھو قربانیاں، جہاں دیکھو قربانیاں. اور ان قربانی کے جانوروں کی تعداد میں نے عرض کیا کہ کروڑ تک پہنچتی ہے، اور ان کی قیمت ارب تک پہنچتی ہے، اور وہ سارا کا سارا روپیہ ضائع جاتا، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. یہ قربانی کا سلسلہ غلط، یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. اور یہی معترضین کہتے ہیں کہ یہ قربانی تو حج میں ہے کہ اگر کوئی آدمی تمتع کرتا ہے تو اس کو قربانی کرنی ہوتی ہے، اگر کوئی قران کرتا ہے تو اس کو قربانی کرنی ہوتی ہے، اگر کوئی افراد کرتا ہے تو اس کے لیے قربانی نہیں ہے. یہ تمتع اور افراد کا قران کا عمل حج کے زمانے میں ہوتا ہے، وہاں یہ قربانی ہے. یہاں کراچی میں کون سا حج ہو رہا ہے، یا لاہور کے اندر کون سا حج ہو رہا ہے؟ تو اس لیے یہ عمل صحیح نہیں ہے. تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ بے شک حج میں قربانی ہے، تمتع کرنے والے پر قربانی واجب ہے، قران کرنے والے پر قربانی واجب ہے. لیکن یہ خیال کرنا کہ قربانی صرف حج ہی کے موقع پر ہوتی ہے اور اس کے علاوہ قربانی کا نہیں ہے، یہ اس لیے غلط ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جانے کے بعد سن 10 ہجری میں ایک حج کیا ہے اور قربانی 10 سال کی. حج تو آپ نے ایک کیا، ہجرت کے بعد سن 10 ہجری میں آپ نے حج کیا، اور قربانی مدینہ منورہ میں آپ نے ہمیشہ کی. تو لہذا معلوم ہوا کہ یہ قربانی جو عالم اسلام میں 10، 11، 12 تاریخ کو ہوتی ہے، یہ حج کی قربانی کے علاوہ. اور عرض کیا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ وہ حج کے سوا مدینہ منورہ کے قیام میں قربانی کا موجود، جس کا انکار ممکن نہیں.
ایک واقعہ ہے جو ہوتا رہا ہے. اب اس کے بعد میں پھر یہ سوال آیا کہ یہ جو قربانیاں ہوتی ہیں اور اس میں کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں اور اربوں روپیہ 3 دن کے اندر برباد کر دیا جاتا ہے، اگر یہ امت مسلمہ کی فلاح اور بہبود کی اسکیموں میں خرچ کیا جاتا تو بہت کچھ ہو سکتا تھا. تعلیم میں خرچ کیا جا سکتا تھا، ٹیکنالوجی کے فروغ میں اس کو خرچ کیا جا سکتا تھا، دفاع کے سامان فراہم کرنے میں اس کو خرچ کیا جا سکتا تھا. یہ اسی طریقے سے سڑکیں بنائی جاتی یا جناب دوسرے اور پبلک کی سہولت کے لیے منصوبے روح بعمل لائے جاتے. یہ جانور ذبح کر کے بے مقصد گوشت کھانا تو کوئی مقصد نہیں ہو تو سال لوگ کھاتے ہی رہتے. تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ جو اعتراضات کرنے والے ہیں، ان اعتراضات کرنے والوں کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کون سے کارنامے انجام دیے. اس ملک کو لوٹ اور کھسوٹ کے ذریعے سے اور اس ملک کو ذلت اور خواری کے گڑھے میں ڈالنے کے لیے اور اس کے وسائل کو، اس کے محاصل کو اپنے ذاتی مفاد میں خرچ کرنے کے لیے جو کارنامہ آج تک کے حکمرانوں نے انجام دیا ہے اس کی کوئی مثال موجود ہے؟ انہوں نے تو ملک کو تباہ کیا اور انہوں نے ملک کے تمام وسائل کو بری طرح نہایت بے دردی کے ساتھ لوٹا ہے. ان کو یہ کہنے کا حق نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے ہم نے کئی مرتبہ یہ بات آپ لوگوں سے کہی ہے، وہ یہ کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جن چیزوں کی تعلیم کے لیے آتے ہیں ان چیزوں کی افادیت تک عقل کی رسائی نہیں ہوا کرتی. جہاں عقل عاجز ہوتی ہے اور جہاں عقل کی رسائی ممکن نہیں ہوتی وہاں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام رہنمائی فرماتے. جیسے میں نے عرض کیا انبیاء کی تعلیم ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو تو کامیاب ہو جاؤ. عقل اس کی کوئی توجہ نہیں کر سکتی. عقل سے آپ پوچھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کامیابی کی دلیل کیوں ہے، وہ خاموش. آپ نماز پڑھیں گے تو کامیابی ہوگی. انبیاء کی تعلیم ہے. عقل نماز کو کامیابی کا ذریعہ نہیں ثابت کر سکے. اسی طریقے سے آخرت کی تیاری کا حکم انبیاء دیتے اور آخرت کے ثواب کی ترغیب انبیاء دیتے. آخرت کے عذاب سے ڈرانا انبیاء کا کام ہے. عقل آخرت کے بارے میں بالکل لاچار، وہ نہیں جانتا کہ مرنے کے بعد کیا ہو، اس کی تیاری کیسے ہو، اس کا عذاب اور ثواب کس طریقے سے انسان کو حاصل ہوگا. عقل اس معاملے میں بالکل عاجز، بالکل لاچار. اس کو انبیاء بیان کرتے. جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اسی طریقے سے قربانی کا کیا مفاد ہے یہ عقل جاننے سے قاصر ہے، یہ انبیاء بتاتے. اور انبیاء نے کیا بتایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو قبل اس کے کہ اس کا خون زمین پر گرے اللہ کے یہاں آپ کی مغفرت کا فیصلہ ہو جائے، بشرطے کے اخلاص، بشرطے کہ اللہ کی رضا کے لیے، بشرطے کہ اس میں کوئی غلط
خیال شامل نہ ہو۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ قربانی کے جانور کے جتنے بال ہوتے ہیں، ایک دمبے کو لے لو اور سینکڑوں آدمیوں کو بٹھا دو کہ اس کے بال گنو، ان کے بس کی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جتنے بال ہوں گے اتنی ہی رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربانی کرنے والے کی طرف متوجہ۔ تو اس لیے وہاں گوشت مقصود نہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، تقوی تمہارے اندر ہوگا، اللہ کی رضا کا تصور تمہارے اندر ہوگا۔ حق تو یہ تھا کہ جان اللہ کے لیے قربان کی جاتی، اور شہید لوگ میدان میں جان قربان کرتے اور بڑا مرتبہ حاصل کرتے ہیں، اور یہ حقیقت بالکل اظہر من الشمس ہے۔ اسی لیے سرور کائنات نے فرمایا کہ اسلام کے کوہان کی بلندی جہاد سے ہوتی ہے، اسلام کے کوہان کی بلندی جہاد سے ہوتی ہے، وذروۃ سنامہ الجہاد۔ اور نبی پاک نے خود بنفس نفیس جہاد کیا، اپنا دانت شہید کرایا، اور خود کی کڑیاں آپ کے رخ انور کے اندر گڑ گئی ہیں، اور بہت سے صحابہ کو آپ نے اللہ کی راہ میں جان دینے پر آمادہ کیا ہے، اور انہوں نے اپنی جان اللہ کو دی ہے۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرے، اور مجاہد یہ عمل کرتا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اس آخری زمانے میں مجاہدین نے بڑے بڑے زبردست کارنامے انجام دیے ہیں، اور اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر میدان کارزار میں وہ اترے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کا احسان ہے، اور یہ اس کی عنایت اور مہربانی ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال اللہ اگر اس کا موقع دے تو شوق کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے۔ صحابی کو آ کر نیزہ لگتا ہے، جان رخصت ہو رہی ہے، اور وہ کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ذوق تھا حضرات صحابہ کا، اور یہ شوق تھا حضرات صحابہ کا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کی تربیت فرمائی تھی۔ 400 آیتوں سے زیادہ قرآن میں قتال اور جہاد کی آیتیں موجود ہیں، 400 سے زیادہ قتال اور جہاد کی آیتیں موجود ہیں۔ کوئی تحریف کرنے والا بدبخت جتنی چاہے بھی تحریف کرے اس کا منہ کالا ہو جائے گا، لیکن قرآن تبدیل نہیں۔ قرآن تو موجود، اس کی آیتیں بھی موجود، اس کے ترجمے بھی موجود، اس کی تفسیریں بھی موجود۔ اس کا انکار کرنے کی جرأت کوئی بدنصیب اور بدبخت ہی کر سکتا ہے، کوئی نیک نصیب اور خوش بخت نہیں کر سکتا۔ قرآن کی تحریف کوئی معمولی جرم ہے، بہت بڑا جرم۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ اپنی جان قربان کی جائے، لیکن یہ کہ بہرحال یہاں جانور قربان کیا جا رہا ہے، اس جانور کو قربان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا طریقہ بھی سیکھو۔ اپنی خواہشات کو، یہ جو ہمارے ساتھ خواہشات لگی ہوئی ہوتی ہیں نا، یہ ہمارا راستہ ہوتا ہے۔ ہم ان خواہشات کے پیچھے پڑ کر اللہ کی رضا حاصل کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں، جبکہ ان خواہشات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ کہ پورا ہمارا معاشرہ اور پوری ہماری قوم وہ ان خواہشات کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ بہت لمبا موضوع ہے۔ کوئی آدمی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور وہ اپنی پوری توانائی اور پوری صلاحیت اپنی اس خواہش کے پیچھے خرچ کر رہا ہے،
مسجد میں اذان بھی ہوتی ہے، لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے اس کے کانوں تک آواز بھی پہنچتی ہے، گاہے ماہے نہیں 5 وقت یہ عمل ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ کبھی اپنی خواہش کو چھوڑ کر مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ایسے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ یہاں اس چھوٹی سی بستی میں موجود ہیں۔ پورے شہر کو چھوڑیے اور پورے ملک کو چھوڑیے، کتنے لوگ ہیں، اذان ہو رہی ہے، ان کے کان میں آواز جا رہی ہے، اذان دینے والا کسی نے اس کو بھی پیدا کیا ہے، جس طرح اس پر اللہ کے احسانات ہیں اس پر بھی اللہ کے احسانات ہیں، لیکن وہ اللہ کو بھلائے بیٹھا، وہ اللہ کے رسول کو بھلائے بیٹھا، وہ اللہ کے حکموں کو بھلائے ہوئے بیٹھا ہے اور اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ خواہشات کی قسمیں، ان قسموں میں لوگ تقسیم اور وہ اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے جانور کی قربانی ہو رہی ہے، ایسے ہی ان ناپسندیدہ خواہشات کی قربانی بھی ہونی چاہیے۔ آپ کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اسلام نے کہا کھاؤ، کب منع کیا؟ آپ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسلام نے کہا پیو، کھانے کے لیے یہ کھاؤ وہ کھاؤ، فلاں چیز کھاؤ فلاں چیز کھاؤ، سینکڑوں ہزاروں چیزیں ہیں جن کو آپ کو کھانے کی اجازت دی ہے۔ چند چیزیں مردار اور حرام ہیں کہ جن کو کھانے سے منع کیا ہے، ورنہ تو بڑی اس میں وہ آزادی۔ پینے کے لیے آپ دودھ پیو، پینے کے لیے آپ پانی پیو، پینے کے لیے آپ چائے پیو، پینے کے لیے آپ شربت پیو، طرح طرح کے مشروبات ہیں، آپ ان کو پیو۔ ایک شراب کو حرام قرار دیا گیا، باقی اس میں بھی بڑی سہولت ہے۔ تو مطلب یہ کہ آپ کی ضروریات کا اسلام نے پورا لحاظ، پورا خیال رکھا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کے اندر ایک ضرورت پیدا کر دی اور اس کو پورا کرنے کا انتظام نہیں کیا اور خوب کیا اور بہت آسان اور سہل کر دیا، لیکن یہ کہ ہم انہی ناپسندیدہ خواہشات کی طرف جائیں گے۔ گھروں میں ہمارے ٹی وی ہے، ڈش اینٹینا ہم نے لگا رکھا ہے اور فسق و فجور کو اپنا شعار بنا رکھا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی نصرت کیوں نہیں آتی؟ وہ کیسے آئے گی؟ اللہ کی مدد نہیں آتی وہ کیوں آئے گی؟ آپ نے تو باغیوں کا روپ دھار رکھا، اور یہ تو ہم میں سے ایک گھر کا حال ہے۔ اور اگر آپ سرکار کی طرف جائیں گے تو اس نے تو اتنے بڑے پیمانے پر اللہ کی بغاوت اور اللہ کی نافرمانیوں کا ایک نظام وضع کر رکھا ہے، ایک نظام جاری کر رکھا ہے کہ الامان الحقیق۔ کوئی آدمی بھی اس ملک کے اندر اگر صلاح اور رشد کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو سرکار کا نظام اس کے لیے اس کی گنجائش نہیں باقی چھوڑتا۔ تعلیم کے نظام کو دیکھ لو، عدالت کے نظام کو دیکھ لو، این جی اوز کے حملوں کو دیکھ لو، حکومت کے روزانہ کے فیصلوں کو دیکھ لو، کیا کیا گنایا جائے اور کیا کیا بتایا جائے۔ یعنی یہ کہ ملی اور قومی معیار کے ساتھ ہم نے اللہ کی بغاوت کا علم بلند کر رکھا، اور انفرادی طور پر گھروں کا بھی یہی حال بنا ہوا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم اللہ کی نصرت اور اس کی مدد کی امید کیوں کر سکتے؟ یہ شکر کیجئے کہ باقی ہیں، ورنہ ہمیں تو پتھروں کی بارش برسا کر ختم کر دیا جاتا، یا زمین پھٹ پڑتی اور ہم اس کے اندر غرق ہو جاتے، یا یہ کہ کوئی ایک قوم تھی، پہاڑوں کے اندر اس کے مکانات تھے اور ان مکانات میں اس کو ایسا تحفظ حاصل تھا کہ کوئی بھی وہاں جا کر
ان کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا اور ان کو شکست نہیں دے سکتا تھا، اللہ نے ان کے لیے ایک چیخ کا انتظام کیا. ایک ایسی چیخ آئی کہ ان کی کانوں کے پردے پھٹ گئے اور وہ وہی رہتے ہوئے ختم. نہ کسی دشمن کو ان کے اوپر حملہ کرنے کی نوبت آئی، نہ کسی کو ان کے گھروں سے باہر لانے کی ضرورت محسوس ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیخ صیحہ ان کے اوپر مسلط کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ختم ہو. تو ہماری حرکتیں وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں، لیکن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو سابقہ امتوں کی طرح سطح ہستی سے مٹانے کا فیصلہ نہیں کیا. یعنی ہر وقت ہمیں سنبھلنے کا موقع دیا گیا. ہم چاہیں سنبھل سکتے ہیں، ہم چاہیں راہ راست پر آ سکتے ہیں، اور بھائی اگر کوئی نہیں آنا چاہتا تو وہ اپنے انجام کو پہنچے گا اور اس کو بھگتے گا. کوئی آدمی بھی دوسرے کے اوپر اس طرح داروغہ نہیں ہے کہ وہ اس کو مجبور ہو کے کرائے. حکومت کے کام ہوتے ہیں تو حکومت تو خود ہی باغی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس قربانی کے موسم میں قربانی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ناپسندیدہ خواہشات کو بھی قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی لطیفہ سنتے جاؤ. 1 سال کی گارنٹی ہے، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر 9 تاریخ کو کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو حدیث شریف میں یہ ہے کہ گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آئندہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو جو سال گزر گیا وہ تو گزر گیا. حدیث میں یہ ہے کہ آئندہ سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور آئندہ سال کے گناہوں کا تصور آئندہ سال کی زندگی سے متعلق ہے. لہذا معلوم ہے کہ 1 سال کی زندگی ضرور ملے گی.